فرام خیرپور. انہوں نے فرمایا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بولا کرتے تو ان کی آواز گونجتی تھی. بالکل ہم احترام کرتے ہیں, کسی فاضل شخصیت کا, کسی قابل شخصیت کا احترام لازم ہے. پر میں حیران ہوتا ہوں کہ آج جس کی آواز گونجتی تھی اس کے جانشینوں کے پاؤں کانپتے کیوں ہیں آج خارجہ ملک پر. اور آج میں نہیں آج سن لیجئے, میں نہیں, وکی لیکس کیا کہتی ہے ان کے بارے میں, ان کے جانشینوں کے بارے میں, جو اس کرسی پہ آ کے بیٹھے, جس کرسی پہ ذوالفقار علی بھٹو بیٹھا کرتا تھا, آج اس کے جانشین وہ ہیں جن کے بارے میں وکی لیکس کہتی ہے کہ وہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. جناب والا, اب میں عرض کرتا ہوں, یہاں میں نے بڑی خاموشی سے آپ کی بات سنی. جی شاہ محمود قریشی صاحب. جناب والا, یہاں ذکر کیا گیا کہ پاکستان آج انہیں تنہائی کا شکار دکھائی دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان اگر وہ پچھلے 5 سال کی فارن پالیسی اور اس کے خد و خال جاری رہتے تو خدا نخواستہ ہو سکتا تھا. ایسا نہیں ہوا. ہندوستان کی اولین کوشش تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹک آئسولیشن میں دھکیلا جائے, لیکن آج مجھے یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کی وہ پالیسی ناکام دکھائی دے رہی ہے. پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ نہیں ہے. پاکستان از انگیجڈ. پاکستان یورپ کے ساتھ انگیجڈ ہے. پاکستان مسلم دنیا کے ساتھ انگیج ہے. پاکستان افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ انگیجڈ ہے. اور پاکستان جو دنیا کی اہم جو قوتیں ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے یا روس ہے, اس کے ساتھ انگیج نہیں. روس کے ساتھ تو خاطر خواہ تعلقات میں ایک بہتری دکھائی دے رہی ہے. جناب والا, یہاں افغانستان کا ایک فاضل دوست نے ذکر کیا, اپنی تشویش کا اظہار کیا. ان کا حق ہے, ضرور کیجئے, لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے تحریک انصاف کی حکومت اور عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو ہم نے حکمت عملی اپنائی ہے افغانستان پر, اس کی پوری دنیا معترف ہے. آج وہ جو پاکستان پر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے, آج وہ کہہ رہے ہیں پاکستان is no longer part of a problem, پاکستان is part of the solution. اور یہ ایک اتنا ڈرامیٹک شفٹ ہے, یہ اتنی بڑی ایک ڈرامیٹک شفٹ ہے جس کا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جملہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ کا شفٹ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے کر کے دکھایا ہے. ایک دوست نے کہا کہ ایران کے بارے میں تذکرہ ہوا. آپ کے علم میں ہے کہ چند سال پہلے ایران کے ساتھ تو بارڈر سکرمشز ہو رہے تھے, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس حکومت میں ایران کے ساتھ بارڈر مارکٹس کے معاہدے ہو رہے ہیں. یہ فرق ہے. جناب والا, یہاں ذکر کیا گیا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی نے رہی. بصد احترام اس رائے سے اختلاف کرنے کا حق رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ چین کے ساتھ ہمیشہ سے ہماری دوستی اچھی رہی ہے اور سب جماعتوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے, لیکن خدا کے فضل و کرم سے چین کے ساتھ جتنی ہماری دوستی آج مستحکم ہے وہ کبھی نہ تھی, اور اس پہ کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور رائے ہو سکتی ہے آپ کی, میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر چین کے بعد سی پیک کا بھی ذکر کیا گیا, اگر ان کو تشویش ہوتی تو کیا وہ فیز 2 کا معاہدہ آپ کے ساتھ کرتے؟ ہرگز نہ کرتے. اگر ان کو آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کی جستجو اور آرزو نہ ہوتی تو اسی چین کی حکومت نے اس حکومت کے ساتھ ایک نیا FTA ایگریمنٹ سائن نہیں کیا.
اگر نہیں کیا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں, آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چین کی موجودہ قیادت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کس نوعیت کے تعلقات اسٹریٹجک اور اکنامک استوار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, اور اس کی انشاءاللہ خدا نے چاہا تو اس کا عملی نمونہ آپ کے سامنے بہت جلد پیش ہو جائے گا جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ خود پاکستان آ کے اور خدا کرے گا اس پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوں گے. جناب والا, یہاں ذکر کیا گیا, ایک فاضل دوست نے کہا سعودی عرب کے تعلقات کے ساتھ ذکر کیا, حوالہ دیا. میں حیران ہوں کہ تعلقات کو مس ہینڈل کرنے والے آج ہمیں درس دے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر, آپ کو تو یقیناً یاد ہے ڈاکٹر صاحبہ, کہ جب یمن کے معاملے میں اس حکومت نے, فاضل جو کچھ ممبر بیٹھے ہیں ان کے, انہوں نے مس ہینڈل کی تھی سچویشن, کہا کچھ کیا کچھ, وعدہ کچھ, دکھایا کچھ, نبھایا کچھ, تو اس سے جو تعلقات میں کشیدگی آئی تھی سعودی عرب کے ساتھ اور یو اے ای کے ساتھ, وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. الحمدللہ اس حکومت کو عمران خان صاحب کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے وہ موقع عنایت کیا کہ ہم ان دونوں اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ استوار کرنے میں کامیاب ہوئے, اور آج ہمارے تعلقات میں وہ گرم جوشی ہے کہ یہ مانگتے رہے ان کو ڈیفرڈ آئل پیمنٹ کی, ان کی بات کامیاب نہ ہوئی, اور عمران خان صاحب ڈیفرڈ آئل پیمنٹ پاکستان سعودی عرب کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے لے کر آئے, بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ لے کر آئے. یو اے ای کے ساتھ جو ایک ہماری بات چل رہی ہے فار انویسٹمنٹس اینڈ بیلنس آف سپورٹ پیمنٹ دے ہیو گیون اس,